الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء یار لائٹ دا منہ اوپر کرے میرا اس طرف سائڈ پہ کاٹو ساؤنڈ سیٹ کرا عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى جی میں بالشفا
صاحب محفل، حسن مجلس، مخدوم اہل سنت، میر کاروان اہل محبت، جناب قبلہ محمد رمضان قادری صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ، وزیر وقار، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ آج کی اس پاکیزہ و مقدس سلطان کربلا، شہنشاہ وفا، سید الشہداء، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محفل میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذی وقار بار بار اپنی علالت کا ذکر کرتا رہوں تو بات بنتی نہیں، بس یہی سوچ کے چلا آیا ہوں کہ جن کے در کے خاک شفا دیتی ہے، ان کے ذکر کا صدقہ اللہ تعالی آج ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دھیرے دھیرے رات بھی اپنے اختتامی مرحلے کی طرف رواں ہے، اور شاید ابھی جس طرح شرافت صاحب پڑھ رہے تھے تو میں قادری صاحب اپنے تصور میں کھویا ہوا تھا کہ آج کی رات حسین کی بیٹی پہ کس طرح گزر رہا ہے۔ تو یکم محرم سے آج تسلسل کے ساتھ کوئی 29واں لیکچر ہے میرا، تو آئیے چلتے ہیں منزل کی طرف، دعا آپ فرمائیں گے اور بارگاہ امام عالی مقام میں نوکری کا شرف میں حاصل کروں گا، تو ایک سبجیکٹ کا تعین کر لیتے ہیں جس پہ میں بات کروں گا تو آسانی رہے گی میرے لیے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ سبجیکٹ آج کی گفتگو کا کچھ یوں بنا لیتے ہیں کہ جب بھی کربل سجتی ہے تو پانی بند کیوں ہوتا ہے؟
کبھی سوچیے گا، اس پہ لکھیے گا، اور جب پانی بند ہوتا ہے تو پینے والوں کو کیا ملتا ہے، جو نہیں پیتے ان کو کیا؟ نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، بس مجھ پر سیدہ زہرا کا بیٹا راضی ہو جائے۔ میں آج صرف ان کی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ انتہائی عظیم تھا، یہ میرے بیٹے ساتھ ہیں سید رضا بخاری، یہ ان کی محنت ہے کہ انجیکشن لگوا، یہ کر وہ کر، بالآخر لے کے چل پڑے اور سیدھے ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچ گئے۔ تو اب میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صدیاں بیت گئیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا سجتی کیوں ہے۔ صدیاں بیت گئیں جب اس دھرتی پر قوم بنی اسرائیل کی عزت برباد ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، بھوک سے مرنے لگے، عزتوں کو ترسنے لگے، حالات دن بدن ابتر ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت طالوت کو سربراہ بنوایا اور 1,00,000 افراد کا لشکر لے کر، اب میں ڈائریکٹ بات نہیں کر سکوں گا، کچھ اشاروں میں بات کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ انجمن کے جو ساتھی ہیں میرے، اشارہ بھی دیا جائے تو وہ سمجھ لیں گے کہ کربلا کس طرف ہے۔ حضور والا، جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کے دوسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت، تو فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، اب آپ کے ذہن کی باری ہے، آپ نے پوری طرح مجھ نالائق کی بات کو قادری صاحب سمجھنا ہے۔ فَلَمَّا، جس وقت فصل جدا ہوئے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنی بیٹیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر، میرا خیال بات سمجھ سمجھا نہیں سکا نالائق نے۔ جب نکلے وطن سے، سب کو چھوڑ دیا، تو حضرت طالوت کے لشکر میں نبی بھی 2 تھے، ایک حضرت شموئیل علیہ السلام اور دوسرے 11 سال کی عمر کے حضرت داؤد علیہ السلام۔ لشکر چلا تو 1,00,000 کی تعداد تھی۔ چلتے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، چل تو پڑے ہو لیکن ابھی سے میرا اعلان سن لو کہ مبتلیکم، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ بنا حرف با یہاں اللہ کے قائم مقام ہے، تو ترجمہ بنے گا کہ چلو آج اللہ تمہیں ایک نہر پر آزمائے گا۔ تو حضور والا، پتہ چلا کہ جب بھی کربل کی طرف سفر ہو تو راستے میں نہر ضرور آئے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، سفر شروع ہو گیا۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، چلتے چلتے جب حلق خشک ہونے لگے، پیاس سے انسان تڑپنے لگے، تو کسی آبشار سے نکلتی ہوئی کوئی نہر جو تھی، اس کے کنارے پر یہ 1,00,000 افراد پہنچ گئے۔ پیاس سے برا حال تھا، لیکن خلاق کے عالم نے
امتحان کے پہلے پیپر کا اعلان کر دیا کہ فمن شربا، جس نے پیا، من ہو اس نہر سے ایک گھونٹ بھی پانی، فلیس منی، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ غور کیجئے گا کہ فمن شربا من ہو فلیس منی، کہ جس نے پی لیا، من ہو، من کا معنی بنتا ہے سے، ہو کا مرجع ضمیر نہر ہے، کہ جس نے بھی اس آبشار یا نہر سے پانی پیا، فلیس منی، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ ومن لم یطعم ہو، اور جس نے نہ پیا اس سے پانی، فَإِنَّهُ مِنِّي، او ادھا میرا ہے۔ یہاں پر میدان کربلا سے بھی سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں برس پہلے، خلاق عالم کی کوٹ پہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ جب بھی میدان میں نکلو گے تو جو پینے والے ہوں گے وہ میرے نہیں ہوں گے، اور جو پینا تو دور کی بات طلب بھی نہیں کریں گے وہی تو میرے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تو بالکل ہو گیا کہ جو پیتے رہے خیموں میں، اپنے محلات کے اندر، اپنی سواریوں پر، وہ اللہ کے کچھ نہیں ہے، اور جنہوں نے نہیں پیا رب کہتا ہے وہ میرے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ لیں یار انہوں نے بھی کچھ نہ کھو، انہوں نے بھی بیٹے تھے، اگر ادھر علی کے بیٹے تھے تو میں نے کہا بدبختو، جنہوں نے رب منہ نہیں لگتا تیرے ماں اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ فلیس منی، یہ میرے نہیں ہیں، اور ومن لم یطعمہ فإنہ منی، میرے اوین کہ پانی چلتا بھی رہا سامنے، آبشاریں بہا دینے پر ان کی ایک ٹھوکر کافی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پانی طلب نہ کیا، پانی کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہ، تو اللہ کہتا ہے یہی تو میرے ہیں۔ مرضی ہے قوم کی کہ جڑے اللہ کے کچھ نہیں لگتے تم ان کو اپنا امام بنا لو، اسی تو او دے نوکر آ جنہوں رب بھی آخدا ہے کل بھی میرا مسلم، میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو شرافت صاحب کیا بات، وہ یہ ہے کہ دل میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرے رب کے علم میں پہلے تو 1,00,000 افراد کو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، تو اس نے کہا ان اے مردن پانی تو بغیر، تو اللہ نے کہا اس طرح کرو میں تمہیں کنسیشن دیتا ہوں، اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، انج کرو ایک چلو، چلو سمجھنا ہے تو ایک بک بھر کے پی لو، وہ 2 گھٹ بنن 3 گھٹ بنن، بس اس تو زیادہ نہیں۔ لیکن وہ ظالم لوگ ہیلے تلاش کرنے والے نہر دے کنارے ہوتے لمبے پہ گئے تے چلو رکھ لیا پانی چ وہ سیر ہو کر پانی پی گیا، جب وہ پانی پی کر کھڑے ہوئے تو
تو خلاق کے عالم نے فیصلہ کر دیا انج کرو نا جناب پی لیا نا وہ لائن تو پیچھے ہٹ گیا میں نے کچھ کہنا ہے آپ بیٹھے ہیں دو چار آپ کو سنانا ہے ذرا توجہ کیجیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جب آؤٹ لائن کرنے لگا اللہ تعالیٰ تو لاکھ کے افراد 1,00,000 افراد کی تعداد ہے تو اللہ نے کہا تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل 1,00,000 وچوں بچ گئے 313 غور کیجیے 1,00,000 میں سے فقط میں نبی جو 2 ان میں ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا وہ تو معصوم ہوتے ہیں جو باقی افراد ہیں ان کی بات کرتا ہوں آؤٹ آف لائن کر دیا گیا دوڑ جاؤ گھر 313 بچ گئے لیکن میں اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ 1,00,000 چلیں تو پاس 313 ہوتے ہیں یہ 72 چلے 72 ہی ایک بار تو کہو نا سلام یا حسین سلام یا حسین اب غور سے سنیے حضور والا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں مائک قریب کروں چلو قریب کرتا ہوں لیکن اس کو آواز صحیح کریں آواز جتنے پہلے سی انہوں کو ہاں اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1,00,000 دعویٰ کر کے نکلے کہ اسی رب نو راضی کرنا ہے میدان میں نکلے جہاد کے لیے 1,00,000 جب امتحان آیا پانی کا بچ گئے 313 حساب لگا لیجئے میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں کہ کتنے آؤٹ ہو گئے لیکن جب کربلا اصل سجی دنیا میں تو 72 چلے آخر تک 72 رہے ایک بھی کم نہیں ہویا 10 دی صبح امام حسین نے کہا اپنے خیمے میں بلا کر رولا میرا ہے یزید دے نال رولا میرا ہے تو آڑا تھا نہیں نا وہ ظالم میرے نانے کے قانون کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ماؤں کی عزت برباد ہو وہ چاہتا ہے کہ بہنوں کی عصمت لٹے وہ چاہتا ہے کہ بیٹیوں کا تقدس پائمال ہو اور جون تک میں بیٹھا انج ہونا نہیں انج ہونا نہیں لڑائی کوئی نہیں جانا توڑے جو کسی نے واپس تو حسین دل سے اجازت دیتا ہے حسین دل سے اجازت دیتا ہے حضور والا سنا ہے میں نے شاید کچھ اوراق پر پڑھا بھی ہے میں نے کہ حضرت شہزادہ علی اکبر کو حکم ملا دیا بجھا دو پانی لبدا نہیں سیدھا دیوا کے میں بلدا رہے کیا سنا سوال تو میں نے پانی تو بند تھا دیا کیسے گھر میں چلا تو سن لیجئے میرا حسین اس نبی کا خون ہے اس نبی کا نواسا ہے کہ ایک رات دیر تک نبی کے پاس نواسے بیٹھے رہے نبی علیہ السلام نے کہا آپ گھر جاؤ نانا ٹرتا جائیے روشنی کی تھلے اندھیری رات ہے اور بخاری میں 2 صحابہ کا بھی ذکر ہے وہ جانے لگے تو اندھیرا تھا نبی پاک نے لکڑ اٹھائی دے دی اس میں سے نور نکلنے لگا وہ صحابی آگے گئے ایک دا گھر ادھر ایک دا گھر ادھر انہیں کہا بھی ہونتا مردے ہیں ایک دا نیرے چرا سی نا انہیں کہا نہیں اتھو لکڑ چکی او دینا لائی وہ بھی روشن تے جڑا نبی غلامہ نو روشنی بڑھتا ہے حسین نو کتنی
حسین نے جلایا، حضرت اکبر کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بجھا دو. پتہ یہ لگا کہ زمانے دے وچ حسین دا بالیا دیوا اور کوئی بجھا ہی نہیں. یہ اختیار امام نے خود دیا. حضرت شہزادہ علی اکبر کو انہوں نے جا کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیے کو بند کر دیا. کہا کہ اب اندھیرا ہو گیا، چلے جاؤ. جب دیا پھر جلایا گیا، 72 سے 72. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. او بھائی اندھیرا چشم بینا کو بینائی دینے لگا. ہوا یہ معجزہ کہ سب کچھ دکھائی دینے لگا. میرے حسین کو چھوڑ کر کوئی کیوں جاتا؟ چراغ بجھتے ہی سب کچھ ادھر دکھائی دیتے. اب ذرا غور سے سنیے گا. کہا بھی گئے نہیں، پھر دیا جلایا. 72 کے 72 موجود تھے. اور ایک تماشا اور عجیب لگا جس نے میرے امام کو بھی رلا دیا. ایک بڑھڑا مسلم بن اوسجا، کمر جھکی ہوئی ہے، ٹر سکتا نہیں. تو حضرت امام نے کہا کہ تم پر تو اب جہاد ہی فرض نہیں رہا، اٹھو جاؤ اپنے خیمے میں جا کے آرام کرو. اٹھا، روتا ہوا خیمے سے نکلا، اپنے خیمے میں جا کر اپنے غلام کو بلایا. کہا میری پگڑی چوک کے لے آ کے 40 میٹر دیے. وہ پگ لایا، اس نے کہا میری کمر پہ کس کے باندھو. وہ باندھتا گیا، کمر سیدھی ہوتی گئی. ابھی وہ محفل ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر جا کے خیمہ امام پہ مسلم بن اوس سے جا کھڑا ہو گیا. سونا باہر نکل کے دیکھو ہن تک تو حضرت امام حسین کے ساتھی 72 جو تھے وہ 72 ہی رہے. قطعی طور پر ایک بھی واپس جانے کو تیار نہ تھا. ایک نوجوان بیٹھا تھا باب کلمی. آپ نے کہا بیٹے تم تو چلے جاؤ، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تم تو جا کے اپنی ماں کی گود کو آباد رکھو. نئی تمہاری شادی ہوئی ہے. اس نے سر ہلایا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں جانتا ہوں. آپ کو بھی جھٹکا لگا. اس نے کہا سونا میں جان واسطے تیار ہوں، ذرا تھوڑا کاغذ دے اتے لکھ دیو کہ حسین دا بوا چھڑ کے ایو جا بوا کیڑا ہے جے اتے جا کے. یہ در چھوڑ کر اس در جیسا در اور کہاں ملے گا؟ جا کے میں بیٹھ جاؤں گا. اب یہاں ہم نے ایک تقابل کر لیا. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بخاری شریف کے صفحات پر امام بخاری نے اس کو ایک باب میں بیان نہیں کیا. لے آئیے بخاری. کوئی بھی بات کرے حسین احمد مدنی ذمہ دار بیٹھا ہے. انجمن آل عبا کہ سارے میرے ساتھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ذکر شہید کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور ذکر شہید کر کے رونا بھی نبی کی بخاری میں ایک نہیں اس روایت کو بار بار امام بخاری اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. یہ حضرموت کی جنگ ہے. اچھا چلو آپ کا چہرہ دیکھ کر اور شرافت صاحب اور باقی ساتھیوں کا چہرہ دیکھ کر مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ یہاں بھی میں کچھ تقابل پیش کر دوں. حضرموت کی جنگ میں علم بردار تھے حضرت عبداللہ، حضرت جعفر. حضرت جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ.
عبداللہ شوہر ہیں سیدہ زینب کے، باپ ہیں انہوں محمد کے، جو آج تک بکتے پھرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ میدان کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ تو جاتے ہوئے سیدہ زینب کو پتا حضرت عبداللہ نے کیا کہا تھا، سن مشکلہ آننا تے صدقے نہیں دینا، مشکلہ آننا تے صدقے نہیں دینا، تے میں اپنے 2 پتر تیرے نال بھیجا پیا، تیرے بھائی حسین دے ہوتے میرے سردار حسین دے ہوتے آوے نا مشکل، تے ایک صدقہ تو اپنے والوں دے بھی تے محمد کا صدقہ میرے والوں دے۔ حضرت جعفر کو علم بردار بنایا گیا، حضرموت میں جنگ شروع ہوئی، ادھر نبی پاک منبر پہ آئے، صحابہ کرام سے پوری مسجد بھر گئی۔ اب خطبے کے بعد حضور نے میدان جنگ جو مدینہ سے ہزاروں میل دور ہے، آپ نے اس کا منظر بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جعفر بڑے ہیں، انہوں نے ایک بازو کٹ گئے، حضرت جعفر کا بازو کٹ گیا، اب انہوں نے جھنڈا اس ہاتھ میں پکڑ لیا، اب دوسرے ظالم نے وار کیا ہے، اب دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے، جھنڈا گرنے لگا تھا، حضرت زید نے پیچھے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت زید نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا، پھر حضرت زید شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ نے آگے بڑھ کے اس کو، جب حضور بیان کر رہے تھے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ عیناہ تذرفان، حضور دی اکھاں دے وچوں آنسو بہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو تذکرہ شہداء یہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اب تھوڑا آگے چلتا ہوں میں، ذکر حسین پر بھی رونا سنت رسول ہے، یہ بھی میں عرض کروں گا، صرف ذکر شہید پر نہیں۔ اب دھیان سے ایک بات میری سنیے گا، حضرموت کے اندر بازو کٹ گئے، جھنڈا گرنے لگا تو پیچھے سے دوسرے صحابی نے آ کے پکڑ لیا، فرات کے کنارے پر بھی بازو کٹے۔ آج تک دنیا حضرت عباس کو روتی کیوں؟ ان کے نام پر وفا کا علم پیش کیا جاتا ہے، کیوں؟ جھنڈا پیش کیا جاتا ہے، کیوں؟ سنو، حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، بازو کٹ گئے تو گرنے لگا تو کسی اور نے سنبھال لیا۔ حضرت عباس کا یہ بازو کٹا، جھنڈا اپنے اس ہاتھ میں لے لیا، اٹھاؤ نا، تاریخ کا یہ فرق کب پڑھو گے؟ دوسرا بازو کٹ گیا، جھنڈا اپنی جگہ پہ قائم رہا، قیامت تک کے لیے پتا چل گیا جڑا جھنڈا علی دے پترا دے ہاتھ چوے زمین تے کدی ڈگ نہیں۔ اور کربلا والوں نے اپنوں نہیں بیگانوں نے دیکھا، جھنڈا اسی طرح کھڑا رہا، اور یزید کے کتوں نے کہا ہاتھ بازو تے اس واسطے کٹے سن کہ نبی کا جھنڈا تھلے آ جائے، اسلام کا جھنڈا گر جائے۔ یہ جھنڈا تو ابھی تک گرا نہیں، وہ انتظار کرتے رہے، اور آخر وقت میں المدد المدد یا خدا یا خدا، المدد المدد، یا اللہ کے نعرے لگانے والوں مجھے اتنا بتا دو، کربلا والے دین بچانے گئے تھے تو جو دین بچا اس میں عباس کے زبان پر جو آخری نعرہ تھا وہ تھا المدد یا حسین۔ کیا بات، المدد یا حسین۔ امام حسین جب پہنچے قریب تو آپ نے
हुसैन रोते हुए आए। कादरी साहब, आज मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन अदालत आड़े आ रही है और बहुत ज्यादा देर मुझे बैठना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं वफा करूंगा। ये जिंदगी है किस काम की अगर हुसैन के काम ना हो। इमाम जब पहुंचे करीब, रोते गए, कदम कदम पर इमाम के आंसू बहते गए। सोचते क्या थे कि मेरे भाई के बाजू कट गए, जमीन पे आया किस तरह होगा, नहीं किसी को समझ शराफत साहब को, रमजान कादरी साहब को। जब बंदा ऊपर से नीचे गिरता है ना, हाथ से नशेब की तरफ, तो हमेशा हाथों को आगे करता है ताकि मेरा चेहरा बच जाए, मेरा चेहरा जख्मी ना हो। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे आए, हाथ तो थे नहीं, आपका चेहरा बचा किस तरह? गर्द आलूद क्यों नहीं हुआ? कीचड़ में क्यों नहीं चला गया? रेत में क्यों नहीं धंस गया? तो ये बात करीब जाके गुलाब की तरह खिले हुए चेहरे हजरत अब्बास को देखकर हजरत इमाम ने पूछा, मैं तो रोता आया था, तेरा चेहरा बचाया किसने? कहा, भाई जब मैं घोड़े से नीचे आ रहा था ना, तो सैयद ज़हरा और मुझे आवाज देके कह रही थी, तूने वफा की है ना मेरे बच्चों के साथ, तो सिर्फ तेरी वफा का बदला उतारने के लिए आज मुझे जन्नतुल बकी से यहां आना पड़ा। सुकून से नीचे आज तू जमीन पर नहीं, ज़हरा की गोद में आया। दो बातें हुई, हजरत अब्बास और इमाम हुसैन के दरमियान। हजरत अब्बास ने एक बात की, तैयार हैं सुनने के लिए? ये बात सुनानी है रमजान कादरी आपको और आपके साथियों को। काबर साहब बैठे हैं दूसरे। हजरत अब्बास की आंखों से आंसू निकले। पूछा, भाई तकलीफ है? बाजू कट गए, क्यों आंसू बहा रहे हो? का कुछ नहीं भाई, बस सिर्फ इतनी बात है, सारी जिंदगी आप मुझे अपना भाई कहते रहे, मैं सारी जिंदगी आपको अपना आका कहता रहा, आप भाई कहते रहे। जानी वाली का आग बना के अब्बास तो मेरा खुदा, मेरी माँ राजी हो जाए। मेरी माँ ने हमेशा सबक दिया कि अब्बास तूने ज़ैनब का मुहाफिज बन के रहना है, ज़ैनब का गुलाम बन के रहना। तो हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, मैं ये नहीं कह सकता, भाई हो भाई रहोगे, मैं ये नहीं कह सकता। तो कहा, अच्छा फिर मेरी दूसरी ईदगाह ले दामन करो। पूछा कि उन्हें क्या? हजरत कासिम, हजरत अकबर, हजरत औनो मोहम्मद, जो भी शहीद हुआ आप लाशा उठा के खैमों के पास ले गए। और एक मेहरबानी कर सो, अलम ले जाओ, फटे हुए मशकीजा ले जाओ, जो कुछ ले जाना ले जाओ, मेरा लाशा खैमों के करीब मत लेके जाना। पूछा क्यों? कहा, पहली गल तो कि जाने सकीना पूछना, चाचा अब्बास तेरे उत्ते बड़े मानस थे, चाचा अब्बास तुझ पे बड़े भरोसे थे, मेरे भाई के लिए पानी नहीं ला सका तो मैं मर के भी चैन नहीं पा सकता, मेरे लाशे को मत लेके जाओ। और दूसरी बात यह है कि मेरे लाशे को देखकर हो सकता है ज़ैनब वक्त से पहले मर जाए। मैंने कुछ कह दिया, इसको बस मंजर में बयान नहीं कर सकता, मैं बयान करूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। इसका पस मंजर
کبھی وقت پڑا تراہیوں میں بیٹھیں گے تو میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرت عباس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. آپ سنیے. حضرت امام گھوڑے کو لے کر مشکیزے کو لے کر تلوار کو لے کر واپس خیموں کی طرف چلے. شرافت صاحب کبھی اس پہ لکھیے گا یا کسی سے لکھوائیے گا. کوئی نہ ہو تو کوئی کربلا والا آپ کی مدد کرے گا. حسین آ رہے خیمے جڑیاں اور بچیاں بھی نال سننا وہ کٹیاں ہو گئی. سیدہ سکینہ دیکھو پتہ لگا ہے تیرا چاچا پانی لین گے تے ویر ساڈے بھی مردے پہ. آپ کے ساتھ 90 بچے اور تھے تاریخ ذکر کرتے ساڈے بھی میرا مردے پہ سانو بھی پانی مل گیا سی. تو حضرت سیدہ سکینہ نے کہا تم کیا سمجھتی ہو ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم پہلے خود پیئیں گے. دعا کرو میرا چچا خیر نال آوے پہلے تو آڈے ویر پی سے میرا اصغر ویر بات ہو. اب شاید قبول نہ ہو سکے. تھوڑی دیر بعد کڑیاں کٹیاں ہوئیاں بچیاں انہیں شور پایا. سکینہ مبارک ہوئے تیرا چاچا پانی لئی آتا ہے. امام حسین آ رہے تھے تھوڑا نہر فرات دور تھی نا. تپتی ہوئی دوپہر میں اڑتی ہوئی ریت میں کچھ منظر دھندلا نظر آ رہا تھا. لڑکیوں نے کہا بچیوں نے کہا سکینہ مبارک ہوئے تیرا چاچا آدھا پہ. تو حضرت سیدہ سکینہ نے سر پہ چادر تطہیر رکھی اور خیمے کے دروازے کے پاس آ کر نکل کے دیکھا. دیکھتے ہی نہ دل ڈوبنے لگا. آپ زمین پہ بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر کہا دعا کرو آن والا میرا چاچا ہی ہو. دعا کرو آن والا میرا چاچا ہی ہوئے. پوچھے گا کہ یہ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کیا بڑا فرق ہے. جان والے بھی ٹور آن والے بھی ٹور. جان والا بڑے حوصلے نال گیا تے آن والا لگدا ایویں ٹریا آندا جویں اودا بھائی ماریا گیا. حضرت امام حسین کچھ دیر کے بعد خیموں کے پاس آ گئے. حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھا تو ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہ زمین پہ گر گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آگے بڑھ کے بابا کے قدموں میں لگ گئی. بابا خیر تو ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے چچا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا. تو یوں کربلا کا پل پل ہمارے لیے دکھوں کی ایک تاریخ رقم کرتا چلا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. 10 محرم کی شام ہو گئی. شام بس شام ہو گئی. ایک شرافت سمجھے باقی نہیں. ذرا ہمدرد کوئی رمضان قادری کس کو سناؤں میں. شام ڈھل گئی خیمے جل گئے. کہندے جی خیمیاں نوں آگ لگ دی تے قیامت نہ آ جاتی. پاگلو حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے رہے. قیامت آتی تو اس وقت آتی نا. یہ کپڑے زیادہ محترم تھے خیمے کے. ان ظالموں سے کیا بعید تھا. رات ڈھل گئی. سغرا
کچھ کونے جلے ہوئے چادر کے سر پہ لیے کدی انہوں لے کے آوے کدی انہوں لے کے آوے کدی انہوں لے کے آوے رات سونا ادھی کے قریب آ گئی تو مولا عائل نجم سے کربلا پہنچ گئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اب قیامت کا ایک منظر سنانے چلا ہوں اگر شاید آپ کے من کی دنیا میں کوئی ہلچل مچا دے سیدہ زینب سے حال پوچھا دھیاں جدو لگ دیاں نہ پیو دے سینے نال پھر جو قیامت ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا دیر گزر گئی حال سناتے ہوئے میرا اون کس طرح گیا میرا محمد کس طرح گیا میرا اصغر کیسے گیا میرا اکبر کیسے گیا کل میرے بیٹے نے مجھے بات کی سید رضا بخاری صاحب میں بیٹھے یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا سارا کام فتووں کا جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اس پتر کو سیدہ زہرا کا پکا نوکر بنا اور مسئلے کے اہل سنت کی ترجمانی کرنے کی توفیق دے غور سے سنیے گا کل یہ بات کر رہے تھے کہ بابا میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ جب کربلا سے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور جب سارے چلنے لگے نا تو شمر کتے نے ایک اجازت دے دی کہ جدہ جدہ ماریا گیا ہے جاندی واری کو اپنے شہید کو دیکھ لو تو حضرت سیدہ زینب جا کر علی اصغر اور علی اکبر کے لاشوں پر کھڑی ہو گئی کسے پوچھا پتر تھا تیرے اونو محمد کھلوتی ہیں اکبر و اصغر دے لاشیاں نو ویک دی کرون دی کھلوتی کیا تو اس جان دے نہیں وہ تو میں صدقہ دے چھوڑا ان صدقے دے ہوتے تو میرا حق کوئی نہیں نا اور جب چلنے لگا یہ لشکر تو حضرت عباس کا لاشا تو فرات کے کنارے پر تھا کہا اس کو بھی دیکھ لو تو حضرت عابد سجاد حضرت پھپھی سکینہ کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو اگر اجازت دے تو جملہ کیوں سا اس میں سنیت کو کوئی ذات نہیں پڑے گی قاضی صاحب وہ سنی کیسا جو کربلا والوں کا نوکر نہیں ہے شاید میں زندگی میں پہلی بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے میں دکھانے کو تیار ہوں اے میں ہاتھ جوڑ کے بندے ہوئے ہاتھ کڑیاں پاؤں میں زنجیر اس طرح ہاتھ جوڑ کے 4 دن کا پیاسا عابد سجاد اپنی پھوپھی کے سامنے آ پھوپھی فرات تے جانا ہے نا کہ حضرت چچا عباس دا لاشا ویکھنا نہ جاندی واری پھوپھی چپ کر کے لنگ دے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو پھوپھی میرا ہاتھ جوڑے دی لاج رکھی چاچے عباس دے لاشے تو چپ چاپ گزر جائیں گھر کچھ نہ کریں مینو پتہ ہے کہ عباس دے لاشے تو گزرنا تیرے واسطے یہ قافلہ چل پڑا بات تو شرافت صاحب نے بیان کی کہ سیدہ سکینہ وہ جو گھروں پہ آتا کبھی تاریخ کا یہ منظر آپ نے سنا یا آپ کے سامنے کسی نے بیان کیا
نہیں تو آج میں اپنے خون سے وفا کروں. تمام قیدیوں کے گلے میں رسے ڈالے گئے, رسیاں باندھی گئی اور عابد سجاد اور سیدہ زینب کے درمیان سکینہ تھی. اب عابد سجاد کے گلے میں رسی, پھر سکینہ کے گلے میں رسی, اور یہ بیٹھ کر رسیاں باندھی گئی تھی. جب اٹھ کے کھڑے ہوئے نا, حضور والا سکینہ چھوٹی تھی, زینب سیدھی کھڑی ہوتی تو سکینہ کو گلا کھینچا جاتا. اگر سیدھا کھڑے ہوتے عابد سجاد تو سکینہ کو تکلیف ہوتی. کانوں کے درمیان تھا, چہروں پہ تماچے پہلے مارے جا چکے تھے. تو حضور کربلا سے شام تک زینب بھی جھک کے چلتی رہی, عابد سجاد بھی جھک کے چلتے رہے. کدھر ساڑی سکینہ ہو کہتے ہیں دربار میں جب پیش کیا گیا نا, تو حاکم کی بیٹی, اس کو سیدہ سکینہ کا چہرہ بالکل گول چاند جیسا چہرہ تھا, بڑا پسند آیا. اس نے حاکم وقت سے کہا, ابا مینوں بچی چنگی لگتی ہے, آنکھیں تو میں اس کو اپنی سہیلی بناؤں. اس نے اجازت دے دی اور پاس چلی گئی. کافی دیر وہ سیدہ سکینہ کو دیکھتی رہی, پر سیدہ سکینہ کی نظر اپنے باپ کے چہرے سے ہٹ, وہ کسی اور کو دیکھتی نہ. کافی دیر کے بعد حاکم وقت نے, بیٹی نے جناب صاحب سیدہ سکینہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. او کہتا تیری یہ اوقات حاکم کی دھی آئی کھلوتی ہے تیرے کول, تینوں اپنی سہیلی بنان واسطے, کہ تو میرے وال دیکھتی نہیں. سیدہ سکینہ نے دیکھا, اس کے کانوں میں بالیاں تھیں. اگر یاد آ گیا ہوگا یمنی بالیاں تھیں اور گلے میں ہاتھ تھا. سکینہ نے پوچھا, یہ کہاں سے لائی ہو, بڑا قیمتی لگتا ہے. اس نے کہا کہ میرے باپ نے منگوا کر دیا, میرا باپ بہت امیر ہے. آپ نے کہا اچھا, یہ کانوں سے بالی اتار کے دیکھ, تیرا ابا خرید کے لے آیا ہے, دیکھ کدھرے جب اس نے اتار کے دیکھا تو خون تو لگا ہوا تھا. اس نے کہا اس کو سونگ کے دیکھ, اس خون سے بو آتی ہے کہ خوشبو آتی ہے. اور پھر اپنا کان اس طرح سامنے کیا. آپ نے کہا تیرا پیو بڑا امیر ہے نا, تے لہا کے مظلومہ دے گلے دے وچوں, تے چھک کے مظلومہ دے کنہ دے وچوں, تے اپنی دھیاں نو بڑھدا پھردا. وہ دوڑ کے گئی اپنے باپ دے کول. انہیں کہا بابا مینوں شرم آندی ہے تینوں پیو آتے بھائی ظلم کیتا ہے تے نبی دی تھی. کیا سناؤں کیا سناؤں. سید بادشاہ اسی طرح رسیاں بی بی اپنی بھوک اور پیاس کیسے بجھاتی تھی؟ بی بی تو کہتا اپنا شرابت میری ساڑھے نصیب رمضان قدری سانو سیدہ نو ممبرات اٹھا گئے. ساڑھے کرو ساڑھیاں محمد آل بی بی اپنی پیاس کیسے
तो सैयद मरे हुए लोग, हमसे मत पूछो कि सादात के साथ गुजरी। रास्ते में इमाम हुसैन का सर नेज़े से नीचे तशरीफ फरमा हुआ, बहुत उठाया यजीदों को, उठाया ना गया। शिमर बड़ा मलऊन चालाक अय्यार था, उसने कहा बुलाओ आबिद को। आबिद सज्जाद को बुलाया गया, बाप के सर के पास बिठाकर हज़रत आबिद सज्जाद की पुश्त से कपड़ा उठाया गया, पहला कोड़ा मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा। जब खून के फव्वारे निकलने लगे, आबिद सज्जाद ने थोड़ा बाबा के सर की तरफ देखा, सुबह जब राजी हो जाओ इमाम हुसैन के सर से आवाज आई, आबिद तेनों अपने जख्मां की परवाह बड़ी हो गया ना, मेरे नाल शिकवा करदा पे, पता नहीं कितनी देर तुम मेरी धी उठ दिन की पुश्त थले डेग पई, तो रस्सी दे नाल घिसट दिया, जदों तक उन्होंने नहीं उठाना मैं भी आगे नहीं जाता। हज़रत अब्बास बाग के पीछे, हज़रत आबिद सज्जाद बाग के पीछे गए, सकीना के रुखसारों पर काटने लगे। आपका सीना छलनी था, आपकी पुश्त छलनी थी, वो घिसट घिसट के उनके पीछे आ रही। उठाया बहन को, सीने से लगाया, तो बहन के रोते हैं कोई गल आखी, आबिद हुण याद आ गई। अल्लाह पर सलामत रखे, पता नहीं फिर कहीं आप जैसे मिलेंगे, किसको सुनाऊंगा जाकर कि शाम के बाजार में रोड पर बेटा जाता रहता है, जब आके मुझे सुनाता है, रातों को मैं भी बैठ के रोता रहता, क्या मोड़ हाले तक बाजार का जड़ा उत्थे सन्नाटा इतना या कोई गल जो मैं सुनावा ना, मैं भी पढ़ना मुश्किल है, मैंने आज तक इतना नहीं सुनाया मसाइब, फजाइल पढ़ के मैं इसलिए छोड़ देता हूँ। आज सुन लीजिए, आज कोई दर्द सुनने वाला मुझे मिल गया। एक बुढ़ी औरत खलोती है, हाथ से दूध का प्याला है, तो पूछ दिए शिवर मलो कुत्ते को लो, अमल इब्ने साद को लो, खौली कुत्ते को लो। कौन है खौली? जिस वक्त इमाम पाक का सर कटिया गया, सैयदा सकीना के सुरावा और वो खैमे चुदा नजर ना आवे, आपने जमीन को हुक्म फरमाया ठंडे हो जा, और ठंडे हो जा, ज़ैनब मेरा हाल देख न सकती। तो सैयदा सकीना अपना दामन छुड़ा के भागती हुई पहुंच गई। कौली को हुक्म मिला सर काट के आज रात अपने घर ले जाओ। कली ने सर काटा और इमाम की जुल्फों से पकड़ कर इस तरह उठाया, जैसे इस तरह उठा के वो चला। तो सैयदा सकीना पीछे पीछे अपनी झोली लेकर कहती, मेरे बाप का सर है मुझे दे दो, मेरे बाप का सर है मुझे दे दो, मेरे बाप। रुक गया मोड़ पर काफिला। बुढ़ी पूछा कोई कैदन है? कैदन
میں شرافت میں مر نہ جاواں کیوں آقا قیدن جب تم قیدن ہے تو سیدہ زینب نو کس طرح اٹھتی ننگی پشت کھچ کے اتاریا گیا اور کس طرح آپ نے اپنا رخ چھپایا ہوا نہیں میرے پاس لفظ پہنچ گئی اس بڑی عورت کے پاس انہیں آکیا دودھ پی لینا سیدہ زینب دکھی تھی آپ نے کہا پینا تو میں کوئی نہیں میں زینب نال بے وفائی نہیں کرنی اکبر نال اصغر نال میں بے وفائی نہیں کرنی میں نہیں پینا اور ایک گل دسنا کہ تسی سارے شام دے قیدیاں دا مذاق اڑا اٹھڑی ہو گئی ہے ہن بھی ساڈا مذاق اڑان واسطے میدان وچ نکلی کھلوتی ہیں انہیں کہا دیے تینوں کو اپنا دکھ ہو سی میرے نال لڑنا میں مذاق نہیں اڑانی پئی یہ میری مرشدہ دی سنت ہے میں ادھر تے عمل کرتا ہوں میں ہمیشہ قیدیاں کو دودھ پلا دیا جتنی میری اوقات ہے پوچھا تیری مرشدہ کون ہے کہ اس نے آکھا میری مرشدہ نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اس ماں کا نام سنیا اسے تو حضرت زینب نے کچھ روحانی طور ہوتا ہے کہ کبھی گئی نہیں ہے دیکھنے واسطے اب ذرا سنیے گا اب قیامت کا منظر پھر آنے والا ہے ہمیں 2 سال رہنے ہوتے 2 سال گھارے جھاڑو دیتے انہوں نے جتیاں بھی صاف کی دیا اچھا اس گھر میں کوئی گل تو سنا رمضان قادری پتہ نہیں آپ غلام رسول بچہ پیسے جیوان ایسا رات کا صرف سب جملہ سنیے گا کہا اماں بڑھلی اماں اس گھر دی کو گل تو سنا انہیں کہ جدو میں اتھے رہا دی رہی تے میری مرشدہ دی جھولی دے وچ ایک دھی ہے ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا تیری مرشدہ زینب سے پیار کرتی کیا کوئی ایسا ویسا پیار 2 سالہ وچ کدی میں اپنی مرشدہ نو بے وضو زینب نو دودھ پلا ساری رات میری مرشدہ قرآن پڑھ دیا سیدہ زینب انہاں دی جھولی دے وچ آرام فرما 2 سالہ دے وچ میری مرشدہ نے کبھی زینب کو روڑ نہ دیتا حضرت سیدہ زینب نے اس بوڑھی عورت سے کہا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا سکون کے ساتھ پتہ نہیں زندگی ہو پڑے نہ پڑے آپ نے کہا ماں وہ زینب نے تو 2 سال دیکھے وہ دے خد و خال وہ دا چہرہ تیرے حافظے چوسی نا انہوں نے کہا ہاں کہ جو وہ شام دے بازار چاہ دے دے پہچانے شام کے بازار میں آئے تو پہچان لوگی گاؤ قیدن ہوش نال گل کر زینب آئی بازار میں تو قیامت نہ آ جائے گی تو حضرت سیدہ زینب نے کہا اماں کیڑی قیامت دیا گلہ کر دیئے زینب آئی کھلوتی ہے قیامت کوئی نہیں آیا اس بوڑھی کی نظر کمزور تھی قریب ہو کے دیکھا اور قریب ہو کے دیکھا اور قریب ہو کے دیکھا نظر جو پڑی چہرہ زینب پر تو پیشانی میں تنویر زہرا نظر آئی چہرے میں تصویر زہرا نظر آئی اس عورت کی گل سنو کہ تو انہوں اگر دل تے اثر کر جائے انہیں آسمان والے میں ہاتھ چکے اور رو کیا کیا مولا جے ان جا رہا ہے زینب نے تو میں مر کیوں نہ پھر میں نے جی
जी क्यों रही है बस वो गिरी है चीख मार के और उनका सर सैयदा ज़ैनब के कदमों में गिर गया। रूह का फसल शरीर बर्बाद। सैयदा ज़ैनब ने मोहब्बत का बदला दिया। आबिद सज्जाद ने बुलाया, आप आए चाँद करी अंते में हाथ बन के खलो गए। जी फूफी माँ तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरी माँ है। शराफत बस मेरी आखिरी गल है। जी फूफी अम्मा इहदा नाम औलाद शहीदां च लिख अपनी गल सुनते हो या बस सुनते हैं। आपको अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपको भी अल्लाह सलामत रखे जो बैठे हैं सारे। तो गौर से सुनिएगा। हजरत आबद खड़े रहे, फिर आपने कहा इसका नाम लिखो करबला के शहीदों में। आबिद खड़े रहे। तीसरी बार सैयदा ज़ैनब ने नाराज होकर कहा, पुत्र इहदा नाम लिख। आबिद सज्जाद का बदन काम गया। फूफी अम्मा एक गल तो दस, इहदा भी कोई असर मारे इहदा भी कोई अकबर मारे इहदा भी कोई मोहम्मद टुर गए, इहदी भी कोई सकीना रोती है रावत। तो मैं बेटा ये बातें करने का नहीं, बस इसका नाम लिख लो और आज के बाद क़यामत तक मेरा फैसला है, जो भी मेरे गम में शरीक होगा उसके आंसू मुझ तक पहुंचेंगे। तो क़यामत वाले दिन अपनी माँ सारा का दामन पकड़ के मैं अर्ज़ करूंगी, अम्मा मेरे भाई हुसैन को कह दे जेड़ा जेड़ा भी आज तक गम दे विच शरीक है इन्हां सारियां नूं अपने बहादुरां दे नाल रला के दुनिया दे विच ला दे। आगे भी बात करता लेकिन शायद मुझ में भी शकल नहीं है। अब जी बीबी सुकैना बाग के दुपट्टे से आखिरी बात क्या निकला? बस ना पूछे अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अब वो उन मसाइल की तरफ जहाँ शराफत साहब मुझे लेके जाना चाहता है। एक को जुमला सैयद नहीं सर, बिल्कुल नहीं, या मैं मर जाऊंगा या कोई मर जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं तो मदीना जब पहुंच गया तो मैं तो वो बयान नहीं करना जो तो सुगरा आके गजावे देखे दौड़ के गजावे झूला पे आई असगर का कुर्ता पे आई असगर कोई ना आई। अगले गजावे दे विच अकबर दी पगड़ी पई जल्दी नाल थल्ले उतरियां अगे गईयां ते सकीना दी चादर पई ते दौड़ के आके फूफी ज़ैनब दा बल्ला पकड़ लिया ते रो के आके फूफी हुण होर कोई गल ना करे, बस इतना दस मेरा वीर असगर पिछले काफले दे विच बाबा हुसैन नाल आंदा पिया। मसाइब में मैंने कुछ सुनाया और सुनाने की सकत भी नहीं। पिछले साल की बात है, गोजरा में किताब के दौरान गोजरा करे ऐसी नहीं था, बंदा टोबा टेक सिंह का था, आप जैसा ही उद्धार था। मैं वहां गया तो लोगों ने बताया कि आज हुसैन में मदनी साहब आ रहे, तो वो सुनने के लिए आ गया। बिल्कुल मेरे सामने मस्जिद के अंदर ये अपना बैठा हुआ था सतून के साथ, पिलर के साथ। जब मैंने सैयदा सकीना को कहा, वो बंदा एक बार ओ करके जो उठा और बैठा, उसकी डेथ हो गई। मेरी ही गाड़ी में फिर उसकी मैयत को पहुंचाया।